اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال شعر بن حوشب حملة الأرش 8 4 منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على علمك بعد علمك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان نزول قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فصل قضاء کے لیے تشریف لائیں گے کما یلیق بشانہ تبارک و تعالیٰ. قرآن پاک نے بھی فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. اب شعر ابن اوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حملۃ العرش جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے اللہ کے حکم سے ان میں سے 4 فرشتے جو ہیں وہ یہ تسبیح کہیں گے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک کہ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے اس بات پہ کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنے بندوں کو عذاب سے بچاتے ہیں. وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ. اور 4 فرشتے جو ہیں وہ یہ شکر کریں گے یہ تسبیح و تحمید کہیں گے کہ اللہ تیرا حمد ہے کہ آپ قدرت بھی رکھتے ہیں طاقت بھی رکھتے ہیں پکڑنے کی لیکن اس کے باوجود بھی معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنا جو ہے بہت محبوب ہے. اس لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی رکن یمانی پہ پہنچے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر اور ساتھ یہ کہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے کی دعا منظور فرما. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے. اس سے علماء نے استدلال پکڑا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو لیلۃ القدر کی پہچان کرا دیتے ہیں. ورنہ تو پھر بی بی عائشہ کا یہ پوچھنا جو ہے اس کا کیا فائدہ کہ مل جائے کیسے مل جائے. اللہ نے چھپایا ہے لیکن اللہ چاہتے ہیں تو اپنے بعض بندوں پہ کھول دیتے ہیں.
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اگر اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب کر دیں تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہی دعا مانگا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ معافی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے اور معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو چار فرشتے یہ تسبیح کہیں گے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ رواه ابن جریر وقال ابو بکر ابن عبداللہ اذا نظر اہل الارض الى العرش یابط علیہم من فوقہم شخصت الی ابصارہم ورجفت کلاہم فی اجوافہم وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم الى حناجرهم۔ ابو بکر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین پہ جو لوگ ہوں گے، جب دیکھیں گے ان لوگوں کو جو عرش سے اترنے والے ہیں، یابط علیہم من فوقہم، ان کی آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور زبانیں تالو سے لگ جائیں گی، اور ان کے دل جو ہیں گویا اپنے مقام کو چھوڑ کے حلقوم میں آ جائیں گے، یعنی ایسی دہشت ہوگی پروردگار عالم کے آنے کی۔ قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الجليل بن حازم بن عبد الله بن عمرو قال يهبط الله عز وجل حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة فيضرب الماء في تلك الظلمة صوتا تنخرج له القلوب، وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه ولعله من الزامدتين والله اعلم۔ اب اس روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نزول جلال فرمائیں گے فیصلے کے لیے کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی، تو اللہ کے اور مخلوق کے درمیان میں 70,000 پردہ ہوگا، حجاب ہوگا، ورنہ کون برداشت کر سکتا؟ اس میں حجاب نور بھی ہوں گے، حجاب ظلمت بھی ہوں گے۔ وَيَضْرِبُ الْمَاءُ فِي تِلْكَ الظُّلُمَةِ صَوْتًا، اور وہ پانی جو ہے اس اندھیرے میں ایسی آواز پیدا کرے گا تنخرج لہ القلوب، معلوم ہوگا کہ دل نکل جائیں گے۔ لیکن یہ روایت جو ہے عبداللہ ابن عمر کی ہے، اس کا اپنا قول ہے۔ مفسر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ زاملتین کہ ان کو کچھ 1-2 بوریاں کتابوں کی ملی تھی، تو بعض روایتیں ان سے بھی نقل کر دیتے تھے، اللہ عالم، صحت کا پتہ اللہ کو۔ الملک یومئذ الحق للرحمن کما قال تبارک و تعالی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج ملک صرف میرے لیے، ویسے تو ملک سب اللہ کے لیے ہے، جان رکھیں۔ قل اللہم مالک الملک، سارے ملک کا مالک اللہ ہے، لیکن دنیا میں عارضی بادشاہ تو ہوتے ہیں نا، یہ اس کا ملک ہے، یہ اس کا ملک ہے، یہ اس کا ملک ہے، لیکن قیامت میں تو عارضی بھی ختم ہو جائیں گے، قیامت میں تو یہ عارضی دعوے بھی مٹ جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک اس دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ہے کوئی دعوے کرنے والا؟ کون جواب دے؟ پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ وفي الصحيح أن الله تعالى يأتي السماوات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت فرمایا کہ قیامت والا دن ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے داہنے ہاتھ میں لیں گے اور 7 زمینوں کو لپیٹ کے اپنے بائیں ہاتھ میں لیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ این ملوک الارض، کہاں ہیں وہ دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے جبار بنے پھرتے تھے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں وہ دنیا میں آ کر کے چلنے والے؟ کدھر گئے آج؟ آؤ سامنے، کون آئے؟ اب
اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اے شدیداً صعباً لأنه يوم عدل وقضاء وفصل، وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، کیونکہ اس دن انصاف ہوگا، اس دن عدل ہوگا، اس دن فیصلے ہوں گے، حق اور باطل نکھر جائیں گے، ابرار و اشرار نکھر جائیں گے، تو اس لیے کافروں کے لیے وہ دن جو ہے بڑا شدید اور سخت ہوگا۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ وَعَلَى الْكَافِرِينَ الْيَوْمَ، یعنی کافروں کے لیے وہ دن بڑا شدید ہوگا، لیکن اللہ اپنے ایمان والوں پہ رحمت فرمائیں گے، ان کے لیے وہ دن بھی ایسے گزر جائے گا جیسے عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت گزر جاتا ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو اس دن کی سختی اور پریشانی جو ہے وہ بھی غم میں نہیں ڈالے گی، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی کوئی حزن نہیں ہوگا۔ وروى الإمام أحمد حدثنا حسين بن موسى قال حدثنا ابن الحية قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله كان يوم كان مقداره 50,000 سنة ما أدرى هذا اليوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنه ليخف لمن فيكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ حدیث مبارک ذکر کی ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ قرآن میں آتا ہے یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن اتنا لمبا ہوگا جیسے 50,000 سال۔ تو صحابہ نے پوچھا ما اطول ھذا اليوم، یا رسول اللہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا کتنا طویل ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، انہ لیخفف علی المؤمن، اللہ وہ دن مومن کے لیے اتنا آسان کر دیں گے، اتنا خفیف کر دیں گے، اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہے، جیسے دنیا میں وہ نماز پڑھتا نا ایسے معلوم ہوگا اتنی دیر گزری دن ختم ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ کافروں کے لیے علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی رات جو ہے ایسے منٹوں میں گزر جاتی ہے، خوشی کے دن یہ آپ دیکھا نہیں کبھی چھٹی ہوتی ہے طلباء کو ملازمین کو تو ایسے دن گزر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتی یار 3 مہینے چھٹیاں ختم ہو گئی، یعنی ایسے معصوم ہوتا ہے کہ جیسے 3 ہفتے بھی نہ گزرے ہوں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو، مصیبت ہو، درد ہو، تکلیف ہو، جیل ہو، تشدد ہو، تو ایک رات بھی ایسے ہوتی ہے جیسے صدیاں بیت گئی ہیں۔ تو چونکہ کافروں کے لیے وہ دن شدید ہوگا، لیکن اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے آسان فرما دیں گے، ان کو محسوس ایسے ہوگا کہ جیسے دنیا میں ایک نماز پڑھتے تھے اتنی دیر میں دن ہی گزر گیا۔ وقوله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يخبر تعالى أن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند الله بالحق المبين الذي لا مرية فيه وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن ظالموں نے دنیا میں اللہ رسول کا طریقہ چھوڑ دیا، حق مبین کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول کے دین اسلام کے طریقے کو چھوڑ کے اور طریقے اختیار کیے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَدِمَ يَسْرَعُ النَّدْمُ، اب جب قیامت کا دن ہوگا تو بڑا ندامت ہوگی، بڑا شرمندہ ہوگا، لیکن کوئی ندامت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَعَزَّ عَلَىٰ يَدَيْهِ حَسْرَةً وَأَسَفًا، اور اس ندامت کی وجہ سے، شدت غم کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، جیسے غم میں آدمی ہاتھ کاٹتا ہے، انگلیاں کاٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔
وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات کا سبب چاہے عقبۃ بن ابی معیط ہے، لیکن حکم عام ہے کہ قیامت والے دن ہر کافر، ہر ظالم، ہر مشرک اپنے ہاتھ کاٹیں گے، انگلیاں کاٹیں گے، ہائے کیا ہو گیا، ہائے ہم مسلمان ہو جاتے. لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کما قال تبارک و تعالی یوم تقلب وجوہہم فی النار وکل ظالم ینوی یوم القیامت غایۃ الندم. جب ان کے چہرے کے بل، سروں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، اب ہر کافر ندامت محسوس کرے گا. وَيَعُضُّ عَلَىٰ يَدَيْهِ قَائِلًا، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا، میں اللہ کے نبی کی بات مان لیتا، اللہ کے نبی کے احکام پہ چلتا، ان پہ ایمان لے آتا تو آج میں جہنم سے بچ جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہے گا ہائے کاش میں فلاں بدبخت کو دوست نہ بناتا، اگر وہ میرا دوست نہ ہوتا تو میں بچ جاتا. اس لیے حکم ہے کہ دیکھا کرو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، میں یخالل ان کے ملنے والے کون لوگ ہیں، کہ ان کے دوست کیسے ہیں. آدمی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر دوست اچھے ہیں، صحبت اچھی ہے تو شکر کرو کہ ہماری اولاد محفوظ ہے، اور اگر ان کی صحبت بری ہے، بے نماز ہیں، بے دین ہیں، فاسق و فاجر ہیں، تو پھر خطر کرو کہ کہیں ہماری اولادیں بھی نہ ڈوب جائیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کرو اور کوشش بھی کیا کرو ہمیشہ ان لوگوں سے دوستی رکھو جو صالحین ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے حکم دیا اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو. اچھا اب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ان کا علاج یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی کتابیں پڑھا کریں، احوال پڑھا کریں، صحابہ کے احوال پڑھیں، تابعین کے احوال پڑھیں، ائمہ محدثین کے احوال پڑھیں، ائمہ مجتہدین کے احوال پڑھیں. تو جب وہ اللہ والوں کے احوال پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے سے بھی اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرما دیتے کہ اگر اولیاء اللہ کی صحبت مل جائے تو سبحان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے چاہے آدمی چاہے یا نہ چاہے. اب دیکھیں نا کہ روشنی ہے بلب کی آ رہی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں روشنی آ رہی ہے. تو اللہ والوں کے نور ایمان کے جو اثرات ہوتے ہیں ہم نہ بھی چاہیں تب بھی وہ آتے ہیں، اس روشنی کے آدمی فائدہ مند حاصل ہوتا ہے. تو اگر وہ نہ ملے تو پھر یہ ہے کہ دین کی کتابیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، احادیث رسول اللہ پڑھیں، احوال صحابہ پڑھیں، فضائل صحابہ پڑھیں، اسی طرح اولیاء اللہ کے احوال پڑھیں، متقین ابرار اخیار کے احوال پڑھیں، تاکہ ان کے پڑھنے سے بھی اللہ ہدایت کے ذریعہ بنا دیتے. اب وہ حضرت سے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی کاش میں اس کو دوست نہ بناتا. من صرفوا عن الہدی وہدی بہ الی طریق الضلال من دعاء الضلالہ، کہ جس نے مجھے ہدایت سے ہٹا دیا اور گمراہی کے راستے پہ لگا دیا. وسواء فی ذلک امیۃ بن خلف او اخوہ ابی بن خلف او غیرہما، چاہے امیۃ بن خلف ہو یا ابی بن خلف ہو یا کوئی ہو، جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں سب آ گئے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. لقد اضلنی عن الذکر، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، کہ جب قرآن آ گیا لیکن اس بدبخت نے ہمیں ہٹایا. بعد جانی بعد بلوغ ہی نہیں ہے، جب قرآن ہمارے پاس آ گیا، قرآن کا پیغام آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا. اصل بات یہ ہے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا،
اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو حق سے ہٹانے والا ہے. یخذلہ عن الحق سبحانہ ویستعملہ فی الباطل یدعوہ الیہ، وہ حق سے ہٹاتا ہے باطل میں لگاتا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے اور کہیں گے رسول یا رب، اے میرا رب، ان قومی، یہ میری قوم ہے جن نے قرآن کو نظر انداز کر دیا. وَكَذَلِكَ، اللہ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کافروں میں سے، مجرمین سے ان کے دشمن پیدا کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. آپ بھی صبر کریں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے ہدایت دینے والی، اللہ کی ذات کافی ہے مدد کرنے والی. آپ کوئی غم نہ کریں، یہ نئی بات کوئی نہیں. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور یہ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اور بعض علماء فرماتے نہیں، اللہ کے نبی دنیا میں کہیں گے، آخرت میں نہیں، دنیا میں کہیں گے کہ مولا یہ کیسی قوم ہے قرآن کو چھوڑ دیا. اچھا اب قرآن کے چھوڑنے میں یاد رکھیں دو قول ہیں. ایک تو قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہی نہیں، جیسے کافر ہیں تو یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا. اچھا ایک قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن عمل کوئی نہیں، مانتے تو ہے کہ قرآن ماشاءاللہ اللہ کی کتاب ہے اور جناب اللہ کے حکم کے ہم غلام ہیں، حضور پاک کے غلام ہیں، یہ اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے. تو گویا انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک جو ہے ایک ایسا بندہ کہ جس بندے نے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا تھا، قرآن اس کے گلے میں ہوگا اور قیامت والے دن آ کے اللہ کو درخواست کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے لپیٹ کے رکھ دیا، نہ کبھی پڑھا نہ عمل کیا، اقضِ بینی و بینہ، اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کریں. تو جب قرآن مدعی بن جائے تو پھر ہم کہاں جیتیں گے؟ جب قرآن دعویٰ لے کے اللہ کی دربار میں کھڑا ہو جائے کہ اس بدبخت نے کبھی مجھے پڑھا ہی نہیں ہے، نہ مجھ پہ عمل کیا، نہ مجھے تلاوت کیا، نہ میرے احکام پہ چلا ہے، آج فیصلہ کریں میرے اور اس کے درمیان. تو اس ماننے کا کیا فائدہ ہے کہ آدمی کہے کہ میری جان تو قربان ہے لیکن عمل نہیں کروں گا. رحمت دو عالم کے سیرت و صورت میں جان قربان ہے لیکن حضور کی شکل نہیں بناؤں گا، شکل انگریز کی بناؤں گا. حضور پہ میری جان قربان ہے لیکن لباس انگریزی پہنوں گا. سرکار دو عالم کے ہم جناب غلام ہیں، مدینے کی مٹی پہ قربان ہے لیکن داڑھی ضرور منڈاؤں گا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیا مسلمان ہے؟ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے. چھوڑ دو، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ سیدھی بات کرو، یا مسلمان یا کافر، یہ کیا درمیان نتی کرنا پٹیل. اسی لیے بزرگ کہتے تھے کہ اگر کفر ہو تو ابو جہل کا ہو اور ایمان ہو تو ابو بکر صدیق کا ہو. یہ درمیان میں آدھا تیتر آدھا پٹیل، یہ کوئی فائدہ نہیں. کہ آدمی اگر ایمان لائے تو پھر ابو بکر صدیق والا ایمان، صحابہ والا ایمان لا. اور نعوذ باللہ اگر کافر بننا ہے تو پھر پکا کافر بنے، ابھی جہل بنے، ابھی لہب بنے، سلمان رشدی بنے اور حضور کا گستاخ بنے، تاکہ پھر جہنم میں تو کوئی مقام ہو نا. جہنم میں تو ابلیس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہو نا.
یہ جو ہے نا جی کہ صبح مسلمان شام کو کافر، صبح نماز پڑھ لی اور گڑ گڑا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور جب اللہ نے مصیبتیں مشکلیں حل کر دی خدا یاد ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ نے فرمایا جب ہم کسی اپنے بندے پہ انعام کرتے ہیں، دولت دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، بھول جاتا ہے، ہمیں یاد بھی نہیں کرتے۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں وضو دعائیں نریز، پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اب خدا یاد آ گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی مسلمان بنے تو صحیح معنی میں مسلمان بنے۔ یہ منافقوں والی بات ہے کہ نام مسلمانوں والے کلمہ بھی پڑھے، اللہ رسول کا نام بھی لے اور عمل کافروں والے کرے، یہ تو کوئی اسلام نہ ہوا، بلکہ یہ تو ڈر ہے کہ اللہ کہیں ہمیں اسی گستاخی میں نہ پکڑ لیں کہ بھئی تم مسلمان بن کے کس کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ باقی یہ جو ہے نا یہ شیطانی خیال ہوتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ تبلیغ جماعت والے ہیں، یہ حنفی ہیں، شافی ہیں، اور جی حضرت ہم کہاں جائیں، ہم تو مولویوں نے ہمیں جھگڑے میں ڈال دیا۔ یہ بھی شیطانی خیال۔ ایمان سے کہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی شافی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغ، کسی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھا کرو؟ اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ان تمام جماعتوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ داڑھی مڈایا کرو، تو پھر مولویوں کا کیا جھگڑا؟ وہ جھگڑا تیرے اندر شیطان کھڑا ہے، مولویوں نے کوئی جھگڑا نہیں ڈالا۔ بھئی اللہ کے بندے، کسی ایک جماعت نے کہا ہے زکوٰۃ نہ دیا کرو، کسی ایک جماعت نے کہا ہے کہ جوا کھیلا کرو، سود کھایا کرو، زنا کیا کرو، کسی نے کہا؟ اور تو جھگڑے ہیں تو فروعی مسائل میں ہیں، کسی نے کہا آمین زور سے کہہ دو، کسی نے کہا ایسا کہہ دو، کہتے وہ بھی ہیں کہتے وہ بھی ہیں، نماز دونوں کی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو فروعی مسائل۔ اچھا، جہاں تک یہ بریلوی حضرات کا مسئلہ ہے، یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا یا نظر یا نیاز یا یہ سارے مسائل جو ہیں، یہ بھی حقیقت میں اگر آپ قریب ہو کے جا کے دیکھیں نا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سجدہ قبور کو جو ہے منع ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر اللہ کی نظر جو ہے وہ حرام ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب آپ کو شاید علم ہے یا بہرحال آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جب پارلیمنٹ میں قادیانیت کا مسئلہ تھا، ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اور مرزا ناصر جو ہے اس وقت زندہ تھا اور وہ مرزائیوں کا رہنما تھا، ان کا بڑا تھا، پوتا تھا شاید مرزا غلام احمد کا، تو مرزا ناصر جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں آیا، ہمارے علماء بھی آئے، اور بحث ہو رہی تھی کہ قادیانی کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ تو مرزا ناصر نے چالاکی یہ کی کہ پرانی اخباریں اور اشتہارات اور پمفلٹ کا اتنا بڑا بنڈل اٹھا کے لے آیا۔ اس نے جناب وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر کے سامنے اور اراکین قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا جناب آپ کے سب باز میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مولویوں کو تو عادت ہے، یہ دیکھو بریلویوں کا اشتہار ہے، انہوں نے کہا دیوبندی کافر ہیں، یہ جناب دیکھیں دیوبندیوں کے اشتہار ہیں، انہوں نے کہا بریلوی کافر ہیں، یہ جناب دیکھو انہوں نے کہا حدیث کافر ہیں، حدیث نے کہا یہ سارے کافر ہیں۔ مولویوں کو تو مرض ہو گئی ہے، تو سب کو کافر کہتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟
شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھیں اشتہار ہے، پمفلٹ ہے، رسائل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فلاں سن میں چھپا ہے، فلاں سن میں چھپا۔ تو اراکین اسمبلی جو تھے، ایم این ایز جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ وہ واقعی دلائل دے رہا ہے اور اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اشتہار تو ہے۔ تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اور وہ جواب دے رہے تھے۔ تو وہ جب کھڑے ہوئے تو اسپیکر نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب ممبران اسمبلی کہتے ہیں ہمارے تو چہرے اور لٹک گئے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لی بات۔ ہم نے سوچا کہ چلو انکار کریں گے کہ جی غلط کہہ رہا ہے۔ اچھا ابھی اس نے خود اشتہار چھاپے ہیں، اب چھاپنے والے تو مر گئے نا، ان کو قبروں سے تھوڑا لے آئے گا، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر جناب، انہوں نے کہا جناب بات سنو، اہل سنت والجماعت نے فتویٰ دیا کہ شیعہ کافر ہیں۔ کیا وجہ کہ بی بی عائشہ کو اب بھی وہ نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہیں، اور بی بی عائشہ کو اللہ نے قرآن میں پاک کہا ہے۔ کو کامل نہیں سمجھتے، کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، 40 پارے تھا اب 30 پارے رہ گیا ہے۔ اسی طرح یہ الزام لگا کہ انہوں نے کہا کہ شیعہ اس لیے کافر ہے۔ شیعہ علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا جو یہ باتیں کہتے ہیں ان کو ہم بھی نہیں مانتے، بالکل وہ بکواس کرتے ہیں، یہ اخباری لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہم تو بی بی عائشہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن کامل ہے، مکمل ہے، بی بی عائشہ حضور کی بیوی ہے، پاک ہے۔ تو جو چار شیٹ اہل سنت نے ان پہ کیا تھا، انہوں نے ان الزامات کی نفی کر دی تو فتویٰ خود بخود ختم ہو گیا۔ شیعہ نے اہل سنت پہ حملہ کیا کہ حضرت علی کو نہیں مانتے، اہل بیت نبی کو نہیں مانتے، حسن حسین کو نہیں مانتے، حضور کے اہل بیت کے منکر ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اہل سنت نے جواب دیا جھوٹ بولتے ہو، ہم جیسے صحابہ کے غلام ہیں اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے الزامات کو واپس کر دیا، فتویٰ ختم ہو گیا۔ دیوبندی علماء نے فتویٰ لگایا کہ یہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں کے نام پہ جا کے نظر چڑھاتے ہیں، اٹے گھٹے ذبح کرتے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ ان کے علماء نے کہا یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ تو جاہلوں میں رواج پڑ گیا ہے، عادت پڑ گئی ہے، اور مجاوروں کو بھی پیسے بنانے ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ورنہ شرم تو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے الزامات کی تردید کر دی، فتویٰ ختم ہو گیا۔ بریلویوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ گستاخ رسول ہیں، نبی کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، حضور کی شان کے منکر ہیں، حضور پاک کے علم کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ علماء دیوبند نے جواب دیا تم جھوٹ کہتے ہو، ہم حضور کو امام الانبیاء مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں، تمام انبیاء سے زیادہ علم والا مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں مانتے ہیں۔ تو لہذا ہم نے بھی الزام واپس کر دیے، فتویٰ ختم ہو گیا۔ اب ان پہ الزام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس کو مہدی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں۔ مرزا صاحب بھی کہہ دیں گے جی جھوٹ ہے، ہم نبی نہیں مانتے ہیں، فتویٰ ختم ہو گیا۔ یہ بھی الزام واپس لے لے، کہیں ہمت کرے۔ اب جناب مرزا صاحب کو تو پسینے آ گیا، اب کیسے کہے کہ نبی نہیں مانتا، نہ مانے تو اس کا اپنا دادا مرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اسے کہلوائے نہ کہ اور اگر یہ مانتا ہے تو پھر امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی ماننے والا کافر ہے۔ تو جب یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں تو کفر پکا ہو گیا۔
جنہوں نے وہ الزامات واپس کر دیے ان سے فتویٰ خود بخود ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ الزام ہوتا ہے کہ جی ہمیں مولویوں نے پریشان کر دیا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، وہ جناب قرآن پڑھتا ہے وہ جناب قرآن پڑھتا۔ او بابا جس مسئلے میں مولوی متفق ہے وہ تو تم مان لو نا، جن میں جھگڑا ہے بعد میں فیصلہ کر لیں گے۔ مجھے دنیا میں ایک مولوی دکھاؤ جو کہے نماز نہ پڑھو، مجھے دنیا میں ایک مولوی دکھاؤ جو کہے کہ لاٹری حلال ہے، جوا حلال ہے، یہ خمار حلال ہے، شراب حلال ہے، عورتوں کے ساتھ باہر پھرنا حلال ہے، عورتوں کے ساتھ جا کے شاپنگ کرنا اور بازاروں میں پھرنا اور سمندر کے کنارے پہ جا کے غیر محرموں کے ساتھ ہاتھ ملا کے پھرنا حلال ہے۔ ایک مولوی کی دکھا دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کہیں کہ جھگڑا ہے، اور نہیں ہے تو کہو ہمیں شیطان کروا رہا ہے، مولویوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ تو علمی بحثیں ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، کبھی اعلیٰ اولیٰ کے ہوتے ہیں، افضل غیر افضل کے ہوتے ہیں، کبھی بدبینائے غلط فہمی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ محبت میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب اللہ کا سجدہ جو ہے عبادت والا وہ تو کسی کو کرو تو بندہ کافر ہو جائے گا، یہاں ہم عبادت نہیں کرتے، یہ تو ایک تعظیم ہے، جیسے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے نمستے کہہ دیتا ہے، کوئی جھک کے سلام کر لیتا ہے، ہم بھی پیروں فقیروں کے آگے جھک لیتے ہیں اور عبادت نہیں سمجھتے، یہ ہم مذاق ہے ویسے۔ تو کفر سے بچ جاتے ہیں وہ۔ اب جتنا دنیا میں دیکھا جی یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ملک میں کون سا قرآن اور کوئی قرآن ہے؟ اور نہ مانتے تو ہم کیوں پڑھتے؟ ہم تو مانتے ہیں۔ وہ بابا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ کتابیں قابل اعتبار ہی نہیں ہو، کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں بھی تو وہاں پہ منبع اور کعبہ بار کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں، تم مانتے ہو؟ ہمارے بھی ایسے کوئی جھوٹے لوگ سے لکھ گئے، کہتے ہیں ہم بھی ان کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے قرآن کو مان، بات ختم ہوگی، کفر سے بچ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو اگر اللہ پاک کے نبی جب یہ فرمائیں کہ میرا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو چھوڑ دینے کا کیا معنی؟ یا تو منکر قرآن ہے یا منکر نہیں ہے، مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ مت گھبرائیں، ہر نبی جب آیا ہے نا تو اس کے شیاطین دشمن بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، اللہ آپ کو کافی ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذلك أن مشکین قال يسمعون القرآن يسمعونه، چونکہ کافر جو تھے نہ وہ قرآن سنتے تھے نہ قرآن پڑھتے تھے نہ قرآن سننے دیتے تھے، جب حضور پاک قرآن پڑھتے وہ شور کرتے تاکہ اور بھی قرآن نہ سن سکے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ قرآن پاک کو اللہم اجعلہ لنا شاہدا ولا تجعلہ علینا شاہدا، اللہ قرآن کو ہمارے لیے گواہ بنانا، ہمارے اوپر گواہ نہ بنا دینا، یعنی قرآن ہماری شفاعت کرے۔ اللہ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک جب معراج پہ گئے تھے تو جبریل علیہ السلام جو براق لائے تھے انہوں نے بیت ام ہانی کے قریب ایک ستون تھا جہاں وہ براق باندھی تھی۔ اچھا جناب، اب وہ ستون افضل ہے یا کعبہ؟ ہاں جی نہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں آپ مسئلہ بتائیں، چلو وہ ستون ہم آپ کو ڈھونڈ دیتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ تو فیصلہ کریں نا کہ کعبہ افضل ہے یا وہ ستون افضل ہے۔
اچھا کعبہ تو کھڑا ہے، وہ ستون تو صدیاں بیت گئیں، گر گیا اور لاکھوں اور ستون بن گئے، لیکن وہ اندر جو بدعت کی بیماری ہے وہ ستون ڈھونڈیں گے، جا کے ستون کو ملیں گے، السلام علیکم حضرت ہم آ گئے۔ یعنی انہوں نے براق باندھا تھا، یہ بندے ہو گئے، وہاں بندے ہوئے ہیں۔ براق تو جانور ہے، تم کیوں جانور بنتے ہو؟ کوئی عقل کی بات ہے بلا؟ تمہارے سامنے کعبہ ہے، جہاں حضور نے بوسہ دیا، جہاں ہاتھ لگایا، جہاں سینہ لگایا، تمہیں ستون کی کیا تلاش ہے بھائی؟ لیکن عادت ہے، کعبے کو چھوڑ دیں گے، آج ان کو بتا دو ادھر قبر ہے، آ جائیں گے سجدہ کر دیں گے۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے جو طالب تھے نا میرے جیسے نالائق طالب، وہ کہتے تھے بابا پڑھتے شڑتے تو تم ہو نہیں، تو تمہیں میں نسخہ بتاتا ہوں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ نا کسی جنگل میں کسی قبر پہ 4 میٹر کا کپڑا سبز ڈال کے بیٹھ جانا، بس سمجھو مل لگ گئی تمہاری۔ نے کہا علم تو آتا نہیں تمہیں کہ کل مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھاؤ گے یا کتابیں پڑھاؤ گے، یہ بڑا آسان کام ہے، اس میں علم کی ضرورت ہی نہیں، جتنا بڑا جاہل ہو اتنی زیادہ پیلی چمکتی ہے، جتنا بڑا کٹا جاہل ہونا کہے بس سائیں بولتے ہی نہیں جناب، سائیں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جب سائیں چپ ہے تو کیا پتہ لگے گا جاہل ہے عالم ہے، اور جتنا چپ کرو اتنا پیری پکی، بس بولنا ہی نہیں، کھانا ہی نہیں، بولنا ہی نہیں، رات کو چاہے 10 کلو کھا لو، لوگوں کے سامنے نہیں کھانا ہے، بس پھر کام سمجھو انشاءاللہ چل پڑے گا، ہفتے 2 ہفتے تو بھوکا مرنا پڑے گا، جب تک تعارف ہوگا کام پھر چلتا رہتا ہے۔ 200 آدمی جو آگے منت مانے، 50-100 کا کام تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا کہ ہو جانا ہے، وہ تو تمہارے پکے مرید ہیں نا، جن کا نہیں ہوتا ہے وہ مولوی مکی کے کھاتے میں وہاں بھی ہے، جن کا کام ہو جائے وہ تمہارے مرید، جن کا نہ ہو کہو دیکھو ہاں یہ گیا ہوگا مکے شریف، تقریر سنی ہوگی وہاں بھی ہے، مولوی مکی کی پارٹی کا آدمی والا، وہ میرے گلے میں ڈال دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کے بندے، کوئی ستون تھا، وہ کہاں رہا ستون، کہاں رہا وہ گھر، کہاں رہا وہ ٹھکانہ، کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر آدمی نے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت پڑھ لے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو مثلاً روزہ رکھنا ہے، وقت تھوڑا ہے، وہ غسل جنابت کرتا ہے تو ساری کا وقت ختم ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ منہ دھو لے، تیمم کر لے، ہاتھ منہ دھو لے، وضو کر لے، کھا لے، کوئی بات، بعد میں غسل کر لے، کچھ ہی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن زبیر زے کے ساتھ ہے، لال کے ساتھ زبیر نہیں ہوتا۔ حرم شریف میں ہوئی تھی، ہاں جی حرم شریف میں ہوئی تھی۔ کس نے شہید کیا تھا؟ حجاج نے۔ کیا کرو گے؟ پکڑ لو گے اس کو؟ بزرگ کی بات ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی زبیر لکھنا نہیں آتا، مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ انا للہ و انا، بس عادت ہے۔ آدمی مسلمان تھا، پھر نماز کا انکار کیا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر قبروں کو سیدھے کرنے لگا، پھر ٹھیک ہو گیا، اپنی بیوی کا نکاح، اس کا نکاح پکا ہے، تم فکر نہ کرو، تم اس کی بیوی پہ نظر نہ رکھو، غلطیاں تم نے بھی بہت کی ہیں، اگر ڈھونڈا جائے تو پھر تمہارا نکاح بھی کچا ہو جائے گا، گزارا ہے، چل رہا ہے، اللہ سب کا حلال کرے بس۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ، ایسے باپ سے بیٹے نے تعلق چھوڑ دیا، اچھا کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہتے جی کہ اگر میں کام پہ کھڑا ہوں اور عمارت سے اترتے اترتے سنتوں کا وقت چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، نماز کے بعد پڑھ لو، نماز کے بعد فوراً ڈیوٹی پہ جانا ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھ لو، پھر جب موقع ملے بعد میں 2 پڑھ لینا۔ ڈیوٹی کا اتنا فکر ہے، حضور کی سنت کا فکر نہیں ہے نہ۔ یہاں مسلمانوں کی ڈیوٹی کرتے ہو، کافروں کی کرتے ہو؟ یہ کون سی ڈیوٹی ہے کہ وہ نماز سے پہلے تمہیں چھٹی بھی نہ دیں؟ یہ کیسی ڈیوٹی؟ اگر ایسی بات ہے تو 4 مزدور جا کے شکایت کر دیں، دیکھیں ٹھیک ہوتے ہیں کمپنی والے کے نہیں ہوتے۔ یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، قاضی ہیں، امر بالمعروف ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ دوائر موجود ہیں، محکمے موجود ہیں، گاڑیوں میں پھرتے ہیں، نماز ان کو کہیں جناب یہ تو پڑھنے نہیں دیتے، ہم کیا کریں؟ کہتے جی کہ محرم کے دنوں میں پہلے جو 10 دن ہیں اس میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے؟ پہلے مجھے وجہ تو سمجھاؤ نا۔ اچھا، اگر بفرض محال 10 محرم کے 10 دن میں میاں بیوی کا ملنا اگر گناہ ہے تو ان دنوں میں جس کا بچہ پیدا ہو وہ کیا کرے؟ پھینک دے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے بندے، محرم بھی مہینہ ہے، کوئی غم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آدمی میاں بیوی نہ ملے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جن کی وجہ سے تم شیعہ حضرات کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہو، انہوں نے تو سارے قصے کہانی میں لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کی شادی میدان کربلا میں ہوئی تھی، وہ شادیاں کر رہے ہیں، تمہیں بیوی سے ملنے سے بھی روک رہے ہیں۔ اچھا مذہب ہے بھائی؟ اگر میں مسافر ہوں اور عشاء کی نماز میں نے قصر پڑھی، ٹھیک ہے، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، وطر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ مسافر ہے یا حضر میں ہے وطر ہر حال میں پڑھنا ہوگا۔ باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہے، پڑھے تو الحمدللہ، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کہ ہم 20 افراد گروپ کی شکل میں پاکستان سے مکہ آئے، لیکن ہم نوکری کی تلاش میں آئے تھے، نوکری کے ویزوں پہ آئے تھے، ہمیں عمرے وغیرہ کا پتہ بھی نہیں تھا۔ خیر انشاءاللہ اگر تمہاری نیت عمرہ نہیں تھی، نوکری تھی، تو بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بچ جاؤ گے، گنجائش ہے، بعد میں تم نے عمرہ کیا ہو گیا، لیکن آئندہ جب چھٹی پہ جاؤ تو ایسی غلطی نہ کرنا، جب بھی آؤ تو میقات سے احرام باندھ کے آنا اور عمرہ ضرور کرنا۔ کہتے جی کہ نماز فرض میں امام صاحب پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قیام کے وقت دعا مانگتے ہیں، وہ دعا قنوت ہے، جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت نازل ہو تو مانگنا جائز ہے، سنت ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ کیا موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر موزے چمڑے کے بنے ہوئے ہیں یا موزے منعل ہیں، یعنی اوپر تو کپڑا ہے لیکن نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، اور یہ کپڑا اتنا موٹا ہے کہ پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں ایسے پر تو مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر باریک جرابیں ہیں، پانی ہاتھ لگائیں تو پانی سے تر ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسے پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ظاہر حدیث کے الفاظ مبارک سے وہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر بھی مسح جائز ہے اور جرابوں پر بھی مسح جائز ہے۔ باقی کعبۃ اللہ کی طرف پیر کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی بے ادبی نہ ہو،
اگر ان لوگوں کے نزدیک پاؤں پھیلانا بے ادبی میں شامل ہے تو گناہ گار ہیں، لیکن جن ملکوں میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تو ان کا مقصد بے ادبی نہیں ہوتا ہے، اللہ ان کی نیتوں کو جانتے ہیں، لہذا وہ گناہ گار نہیں، کیونکہ ہر ملک کا رواج ہے نا جی، بعض ملکوں میں پاؤں کرنا جو ہے بے ادبی ہے، بعض میں بے ادبی شمار نہیں ہوتی، عرب کے نزدیک یہ چیز بے ادبی میں شمار نہیں ہوتی، لہذا وہ اس لیے پاؤں نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ کعبے کی توہین کر رہے ہیں، ان کے نزدیک چونکہ جائز ہے لہذا کوئی حرج نہیں۔ حرم شریف کے حدود میں ہم اگر کوئی درخت بلا ضرورت نہ لیں، اگر کسی نے کوئی ٹہنی لی مسواک کے لیے انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا، لیکن افضل یہی ہے کہ حرم میں کسی چیز کو نہ چھیڑیں۔ کہتے جی کہ ایک قرآن پاک ہے اردو ترجمے والا، تو اس پر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ مفت تقسیم کے لیے ہے، لیکن بعض دکاندار اس کو بیچ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتا ہے، دعا ہی کر سکتا ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگر لکھا ہوا ہے کہ مفت تقسیم کے لیے ہے تو آپ ایسی چیز نہ خریدا کریں اور نہ اس کے پیسے دیا کریں، کیونکہ الحمدللہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن پاک کی بڑی خدمت۔ مدینہ منورہ میں جو قرآن کا انہوں نے کمپلیکس بنایا ہے ماشاءاللہ، اور پھر اس وقت تک اللہ کی رحمت ہے مختلف زبانوں میں قرآن کے تراجم ہو چکے ہیں، اب مزید تراجم شائع ہونے والے ہیں، یعنی انگریزی میں اور فرینچ میں، اب جناب انشاءاللہ ڈینش زبان میں بھی آنے والا ہے، زولو میں بھی آنے والا ہے، پشتو میں بھی آنے والا ہے، سواحلی زبانوں میں بھی ترجمہ آنے والا ہے، اردو، انگریزی، فرینچ یہ تو پہلے آ چکے ہیں، اور بھی کئی زبانوں میں انشاءاللہ، تو ان کی بہت بڑی خدمت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے جی موسیقی کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ گانا سنتے ہیں موسیقی اور کیا ہے، ساز وغیرہ، یہ سب حرام ہیں۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ موبائل ٹیلی فون پہ خیال نہیں کرتے، اللہ حیا دے، اللہ ہدایت دے، جب کعبے کا شرم نہیں ہے تو مولوی مکی کے کہنے سے زیادہ شرم آ جائے گا۔ دیکھو نا جی، جب اس کو کعبۃ اللہ کا حیا نہیں ہے، روضہ رسول اللہ کا حیا نہیں ہے، طواف اور مسجد الحرام اور نماز کا حیا نہیں ہے، اللہ کے احکام کا حیا نہیں ہے، تو تیرے میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کہتے رہو، ثواب ملے گا، ورنہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تجارت میں خسارہ ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ خسارے بھی ہوتے ہیں، نفع بھی ہوتے ہیں، تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ یہ زیادہ پڑھا کرو اور غم نہ کرو، دل کو نہ لگاؤ، ایک دو پیسہ گیا، ایک خود مر جاؤ گے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ایک دو پیسہ گیا، ایک دم انشاءاللہ ہسپتال میں چلے گئے، ہارٹ کا آپریشن کرانا پڑ گیا، تو کیا مزید خسارہ ہوگا نا؟ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ قادر ہے، اللہ گھاٹے کو نفع میں بدل دے، اللہ تبارک و تعالی اور اسباب پیدا فرما دے رزق کے۔ جب تک آدمی زندہ ہے جد و جہد کرے، محنت کرے، نفع نقصان تو ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کو غم نہ بناؤ، ہم نہ بناؤ، یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، اگر رات ہے تو ڈھل جائے گی، دن بھی ہوگا انشاءاللہ، اور دن ہے تو پھر اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف روآتنا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق اعمالنا من الرياء
لساننا عن الكذب عيوننا عن الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا اللہ ان حاضرین صالحین کی دعاؤں کی وجہ سے ہم سب پہ رحم فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ ہماری سب مشکلات بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی اولاد میں گھر میں اصحاب میں دوستوں میں سب دور فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی مشکلات حل فرما دے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ گستاخان رسالت جنہوں نے حضور پاک کی عمدن توہین کی ہے ان پہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ ان پہ اپنا قہر اور غضب نازل فرما. یا اللہ ان کو دنیا میں عبرت کا نمونہ بنا دے. یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت فرما. اسلام کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ ان کو بے روزگاری سے بچا. یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے. دادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم